بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں قدیم اسلامی شہروں کی داستانیں، تاریخ، ثقافت اور تہذیب۔ قدیم اسلامی شہروں کی داستانیں تاریخ، ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں، اور ان میں مختلف اسلامی سلطنتوں اور ادوار کی جھلک ملتی ہے۔ یہ شہر صرف سیاسی اور عسکری مراکز نہیں تھے، بلکہ علم، ادب، فنون اور تجارت کے اہم مراکز بھی تھے۔ چند مشہور قدیم اسلامی شہروں کی داستانیں۔ بغداد کو 762 عیسوی میں عباسی خلفۂ المنصور نے دریائے دجلہ کے کنارے قائم کیا۔ یہ شہر عباسی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور دنیا کے سب سے بڑے عالمی و ثقافتی مراکز میں شامل ہوتا تھا۔ یہاں بیت الحکمت قائم ہوا، جہاں دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ اور تحقیق کی جاتی تھی۔ بغداد کے بازار، اس کی مساجد اور عظیم لائبریریاں علم اسلامی کا عالمی و تہذیبی مرکز تھی۔ ہارون الرشید اور مامون جیسے خلفاء کے ادوار میں بغداد نے علم، فلسفہ اور سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مرتبہ موجود اسپین کے اندلس علاقے کا مشہور شہر تھا، جو اسلامی تاریخ میں اپنے علمی و ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ 10ویں صدی میں خلافت قرطبہ کے دور میں یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور یہاں کی لائبریری بھی ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ قرطبہ اپنے وقت کا اہم عالمی مرکز تھا، جہاں اسلامی، عیسائی اور یہودی دانشور مل کر کام کرتے تھے۔ مسجد قرطبہ اس شہر کی سب سے اہم یادگار ہے، جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ دمشق اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم شہر ہے، جسے اموی خلافت کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی عظیم جامع مسجد، اموی مسجد، اسلامی فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ دمشق علم، ثقافت اور تجارت کا مرکز تھا، اور یہاں اسلامی تاریخ کی کئی اہم شخصیات پیدا ہوئیں۔ قاہرہ فاطمی خلافت کے دور میں 969 عیسوی میں قائم ہونے والا قاہرہ دنیا کے عظیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر علم، دانش اور اسلامی فنون کا مرکز تھا۔ جامع الازہر، جو کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی میں سے ایک ہے، اسی شہر میں واقع ہے۔ قاہرہ کی بازاریں، مساجد اور مدارس اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ مکہ مدینہ اسلام کے دو مقدس ترین شہر، مکہ اور مدینہ کی داستانیں تو خود قرآن اور حدیث میں محفوظ ہیں۔ مکہ میں خانہ کعبہ واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، اور یہی اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی۔ ان دونوں شہروں کی روحانی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ میں اسلامی تہذیب و تمدن کی گہری جھلک نظر آتی ہے۔ سمرقند وسطی ایشیا کا ایک قدیم اسلامی شہر ہے، جو عظیم تجارتی راستے سلک روڈ پر واقع تھا۔ تیموری سلطنت کے دور میں سمرقند ایک عظیم عالمی و ثقافتی مرکز بن گیا۔ یہاں کی عظیم الشان عمارتیں، مدارس
اور مساجد آج میں اسلامی فن تعمیر کا شہکار سمجھی جاتی ہیں۔ یہ شہروں کی داستانیں اسلامی تاریخ اور تہذیب کی عظمت کی عکاس ہیں۔ ہر شہر کا ایک منفرد تاریخی اور ثقافتی پہلو ہے جو مسلمانوں کی علمی و ثقافتی وراثت کو اجاگر کرتا ہے۔